25 پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کانگریس سرکان کے عمران کی رہائی سے متعلق صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے حالیہ خط پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کانگریس کی خط و کتابت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کانگریس سرکان کے خط پر VOA کی ارم عباسی کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو ملکی قوانین اور آئین کے مطابق کرنا ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ ہم دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج کیس میں عمران خان کی بہنوں کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے انہیں 20 ہزار روپے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے رجسٹرار کو لکھے گئے خط میں الزام عائد کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا اور ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 10 اہلکار جان دے بیٹھے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ زیادہ تر اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جان کی بازی ہارنے والوں میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اب تک واقعے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اور نہ ہی عسکریت پسندوں کے کسی گروہ یا جنگجوؤں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے جمعے کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد کہا کہ وہ نئی دہلی کے ساتھ دفاعی تعلقات کو گہرا کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کی فوجوں کو قریب لانا چاہتے ہیں۔ روایتی طور پر جرمنی کے بھارت کے ساتھ قریبی دفاعی تعلقات نہیں رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جب مغرب چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جرمنی اب روس پر کئی دہائیوں سے انحصار ختم کر کے بھارت کے ساتھ دفاع میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نئی دہلی اور برلن قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ شولز اپنی کابینہ کے بیشتر افراد کے ساتھ نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ غزہ میں جمعے کے روز اسرائیلی حملوں میں 38 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ غزہ کے صحت کے حکام کی طرف سے رپورٹ کی گئی ہلاکتیں جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں تازہ ترین تھیں، جہاں لوگ حالیہ دنوں میں شہر کی واحد بیکری کے باہر روٹی کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک روز قبل یہ کہا کہ اسرائیل نے حماس کو منتشر کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات آئندہ دنوں میں پھر بحال ہو جائیں گے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا NNA نے جمعے کو کہا کہ رات گئے اسرائیلی فضائی حملے میں 3 صحافی مارے گئے۔ ایران کے حامی لبنانی ٹیلی ویژن چینل المیادین نے کہا کہ جنوبی لبنان کے علاقے حسبیہ میں صحافیوں کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کیمرہ مین غسان نجار اور براڈ کاسٹ انجینئر محمد ریڈا مارے گئے۔ ایک اور ٹی وی آؤٹ لیٹ المنار نے کہا کہ اس کا فوٹوگرافر وسام قاسم بھی حسبیہ میں اسرائیلی حملے میں مارا گیا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بتایا ہے
کہ اکتوبر سن 2023 میں اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ، مغربی کنارے، اسرائیل اور لبنان میں کم از کم 128 صحافی اور میڈیا ورکرز مارے گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعے کو لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ بلنکن نے فوری سفارتی حل پر زور دیا۔ بلنکن نے مشرق وسطی کے دورے سے واپسی پر لندن میں وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی، جو پیرس میں لبنان پر ہونے والی ایک کانفرنس کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ امریکہ نے لبنان کی طویل عرصے سے کمزور ہوتی ہوئی مرکزی حکومت سے سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے اور ایرانی حمایت یافتہ شیعہ تحریک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کے لیے مہم چلانے والے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے ان کے خلاف 6 ماہ کی اضافی قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کی آزادی کے لیے فعال فری نرگس کولیشن نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ محمدی کو احکامات نہ ماننے اور مزاحمت کے الزام میں 19 اکتوبر کو مزید 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ الزام ایسے وقت میں لگایا گیا ہے جب محمدی نے 6 اگست کو ایون جیل کے خواتین کے وارڈ میں ایک اور سیاسی قیدی کو پھانسی دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ محمدی امن کا نوبل انعام جیتنے والی 19ویں خاتون ہے اور سن 2003 میں انسانی حقوق کی کارکن شیریں عبادی کے بعد دوسری ایرانی خاتون ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے متعدد گرفتاریوں اور برسوں سلاخوں کے پیچھے رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی ہے۔ روس نے رواں ماہ کیف پر اپنے 15ویں فضائی حملے میں یوکرین کے دارالحکومت پر گزشتہ رات ڈرونز کی بھرمار کی۔ شہر کے ملٹری ایڈمنسٹریٹر سری پاپکو نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ اس حملے کے دوران شہر پر 1 درجن سے زیادہ ڈرون گرائے گئے۔ یوکرین کے فضائی دفاع نے روس کے مختلف حصوں میں لانچ کیے گئے 63 ڈرونز میں سے 36 کو تباہ کر دیا۔ روس فروری سن 2022 میں یوکرین کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے، لیکن اس نے فرنٹ لائن کے پیچھے والے قصبوں اور شہروں پر باقاعدگی سے میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ بطول اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔